الحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں جی کہ شرعی طور پر دیہاتی ماحول ہو میری بیٹی یا شہری ماحول ہو، دیور سے پردہ لازمی ہے. حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس پہ شک بھی کوئی نہیں کرتا نا، رات کو آئے دن کو آئے کون پوچھے گا، دیور ہے. موت کا کیا معنی کہ زنا ہوگا تو سزا رجم ملے گی، تو موت ہوگی. اس سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے. دیہاتی ماحول ہے، آپ نہیں بچ سکتی. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، شریعت میں پردہ ہے. کہتے تھے کہ اسلام سے پہلے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ جگہ موجود ہے. ہاں جی، وہ آسمان پہ تو نہیں چلی گئی، موجود ہے، زمین پر ہی ہے نا. لیکن تم نے کیوں ڈھونڈنا ہے؟ کوئی طریقہ سیکھنا چاہتے ہو؟ یہاں مکے میں ہے. اچھا، پھر وہ ایک جگہ بھی نہیں ہے، لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے اپنی لڑکی کو دفن کر کے آ جاتے تھے. موجود ہے جگہ. اگر ماں کے علاوہ بچہ کو رو رہا ہو اور کوئی عورت اپنے پستانوں سے لگا لے اور اس کو پتہ ہے کہ میرا دودھ نہیں ہے، یہ یقین ہے، صرف بچے کو چپ کرانے کے لیے سینے سے لگا لیا، پستان اس کے منہ میں دے دیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ. اور نہ وہ اس کا بیٹا بنے گا جب تک دودھ نہ پیے. کسی خاندان میں 10 بھائی ہوں، ان میں سے 2 اللہ کے راستے میں والدین کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. جب تک والدین اجازت نہ دیں اولاد نہیں جا سکتی، چاہے جہاد بھی ہو، والدین کی اجازت ضروری ہے. ایک آدمی آیا، حضور نے پوچھا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا فرمایا جاہد بھی ہے پاک، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو. جہاد کو مذاق ہوتی ہے کہ جو چاہے اٹھ کے جا کے لڑ پڑے. جہاد کے لیے امیر المومنین کا ہونا ضروری ہے، جہاد کے لیے حکم ضروری ہے، جہاد کے لیے احکام ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے. ورنہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو فساد ہے، یہ کوئی جہاد تھوڑا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ سے جو رضی اللہ عنہا امہات المومنین ہیں، اس سے بھی مسئلہ پوچھا تھا کہ بیٹی یہ بتائیں کہ ایک عورت خامد کی خواہش کے بغیر یعنی کتنے دن گزار سکتی ہے کہ وہ خامد کو نہ ملے؟ تو بی بی حفصہ نے عرض کیا کہ ابا جان آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عمر حیران ہو گئے کہ میری بیٹی ہے مجھے پڑھا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کیسے نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا اگر عورت مر جائے تو اللہ نے خامد کے لیے کتنی عدت، یا خامد مر جائے اللہ نے عورت کے لیے کتنی عدت رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. انہوں نے کہا بس اتنی دیر ہی عورت صبر کر سکتی ہے، اگر اس سے زیادہ صبر ہوتا تو وہ عدت بڑھا دی جاتی. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وضع حمل کا اگر حاملہ ہے تو عدت وضع حمل ہے، ورنہ جو ہے والذین یتوفون ان کی عدت جو ہے 4 اشہر و عشرہ. تو بھائی 4 مہینے 10 دن تک بھی جدا رہ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی کوئی اگر آپ کو حمل سے بچنا ہے تو اب اور کئی چیزیں بن گئی ہیں، وہ ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کو ملو ہی نہ، کہ حمل نہ ہو جائے. آج کل تو دنیا میں کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں 6 مہینے تک حمل نہیں ہوگا، چاہے وہ روز ملتے رہیں. کئی ایسی بلائیں آ گئی ہیں. اس سے فائدہ تو ان کو ہوا ہے جو نیت نیک رکھتے تھے، مطلب بے حیائی بڑھ گئی نا. اب عورت مطمئن ہے نا کہ میں نے انجیکشن لگایا حمل نہیں ہوگا، جو مرضی ہے کروں.